السلام علیکم ناظرین، آج جو میں ویڈیو بنانے جا رہی ہوں وہ اس لیے بنا رہی ہوں کیونکہ لوگوں کے رویے صحیح نہیں ہیں۔ آپ جتنی بھی ہدایت کیوں نہ دے دو، پھر بھی لوگ آپ سے یا مجھ سے بحث بازی میں اتر آتے ہیں۔ اور کبھی کبھار تو یہ بھی ہوتا ہے، لوگ جو ہیں ایک لنک بھیج دیتے ہیں کہ آپ کو ذرا سا بھی نہیں معلوم کہ اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے، آپ غلط بات کر رہی ہیں، اور پھر ایک لنک بھیج دیتے ہیں جو کہ آپ کی بات کو ڈسپروو کرتی ہے۔ ان کے دماغ میں کوئی اور سی تصویر چل رہی ہوتی ہے اور وہ اسی کا بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، معلومات یہاں جانکاری جو ان کو ملتی ہے، جو پہلے ان کو جانکاری یا معلومات پہنچاتا ہے، وہ اسی کا بھروسہ کرتے ہیں۔ انسان کا دماغ کیا ہے؟ کمپیوٹر ہے۔ کمپیوٹر پہلے اپنی ونڈوز کو پہچانتا ہے، یہاں پھر ایپل آئی فون اگر آپ کے پاس ہے تو سب سے پہلے ایپل آتا ہے۔ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور وہ یہ والی تھی، یہ دیکھیے کہ اسلام عورت کو حق دیتا ہے کہ وہ جو مرضی آئے پہنے۔ پھر کسی خواتین نے مجھے ایک لنک بھیجا اور کہا یہ غلط ہے کیونکہ طالبان میں جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے، آپ یہ دیکھیے۔ مگر بات یہ ہے کہ جو بات میں نے بولی تھی وہ بھی سچ تھی، اور جو لنک اس خواتین نے مجھے بھیجا تھا وہ بھی سچ تھا۔ وہ سچ اس لیے تھا کیونکہ ایک سکے کے دو روپ ہوتے ہیں۔ تصویر کا کبھی ایک رخ نہیں ہوتا، تصویر کے ہمیشہ دو رخ ہوتے ہیں، ایک سکے کے ہمیشہ دو رخ ہوتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ میں نے قرآن پاک کے ہدایت کے حوالے سے بولا تھا، اور اس شخصیت نے میڈیا میں کیا ہو رہا ہے اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس حوالے سے بولا تھا، لیکن دونوں سچ تھے۔ مگر یہ جو رپورٹس ہے کہ افغانستان میں زیادہ تر جہالت ہے، ابھی 10 ملین جوان لوگ ہیں جو افغانستان میں جاہل ہیں۔ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ اسلام جو ہے غلط ہے تو وہ کہاں پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ان کے پاس تعلیم کہاں ہوتی ہے؟ تو ہم کیوں ایک کتاب کو غلط ٹھہرائیں جبکہ وہ جاہل ہیں زیادہ تر وہاں پر لوگ؟ پھر ہم کیوں کسی کتاب کو برا کہیں جبکہ ان کے پاس تعلیم ہی نہیں ہے، انہوں نے وہ سب کچھ پڑھا ہی نہیں ہے۔ اور رہا سوال نئی پوت کا، نئی جنریشن کا، وہ قرآن کو یا بائبل کو پڑھنے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے۔ لوگ خدا میں اپنی دلچسپی کھو چکے ہیں۔ ہم نئی پوت کو یا نئی جنریشن کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے کیونکہ ان کو ریلیجن میں دلچسپی نہیں ہے، چاہے وہ کراس کا ہار کیوں نہ پہن لیں۔ اب یہ مسئلہ اس دنیا میں یہ ہے کہ یہ سب ٹیلی ویژن دیکھنے کے بعد آ جاتی ہیں خاتون تاش، اور یہ کہنے کے لیے، دنیا کو بتانے کے لیے کہ جو ہے ہمارے مذہب میں فالٹ ہے یا مسئلہ ہے۔ مگر یہ سوال کسی نے یہ نہیں سوچا کہ جس نے یہ بات بولی تھی، شیخ یاسر قادری، انہوں نے اپنا مذہب کیوں نہیں چھوڑا اور یہ اپنے مذہب کو پریچ کیوں نہیں کرتی ہیں؟ یہ کیوں نہیں کہتی ہیں کہ بائبل بہت اچھا ہے اور بہت ہی زبردست ہے؟ اگر شیخ یاسر قادری کو واقعی میں اپنے ریلیجن سے مسئلہ ہوتا تو وہ اب تک اپنا ریلیجن کو چھوڑ چکے تھے۔ ایک طرف تو یہ کہتی ہیں پروفٹ محمد جو ہے نقل باز تھے، مگر اگر وہ نقل باز تھے، ہمیں ان کی ایمانداری پہ سوال اٹھانا چاہیے۔ اگر ایک اسکول کا ٹیچر مثال کے طور پہ پیپرز لیک کرتا ہے بچوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو، اور وہ اسٹوڈنٹس جو ہیں فیل ہو جاتے ہیں، تو وہ یہ سوچیں گے کہ جنہوں نے ہمیں غلط جواب دیے تھے ہمیں ان پہ سوال اٹھانا چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ ایک طرف یہ آپ یہ بولتی ہو کہ پروفٹ محمد جو تھے نقل باز تھے، پلیجرسٹ تھے، اور دوسری طرف آپ یہ بولتی ہو کہ ہولز ان دا نیریٹو۔ یہ بالکل جاہلوں والی اور بے انصافوں والی انہوں نے بات کی ہے، اور اس مدعے پہ کوئی سوال نہیں اٹھاتا۔ ان کو اپنے پیپر، اپنے بک میں شک ہونا چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ ہولز ان دا نیریٹو والی بات آتی ہے تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو باتیں اسلام میں مختلف ہیں وہ چیزوں میں سوال اٹھنا چاہیے، پوری کتاب میں نہیں۔ اسلام میں سب سے بڑا فرق ہے توحید کا، اور میں بہت جلد ایک ایسی ویڈیو بنانے والی ہوں جہاں قرآن میں کہاں یہ لکھا ہوا ہے خدا ایک ہے اور تین نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ٹیلی ویژن دیکھ کے ان کی جو ذہنیت ہے ون سائیڈڈ ہو رہی ہے، اور اس ون سائیڈڈنس نے ان کا دماغ کا سوچنے کا طریقہ ہی بدل دیا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میں آپ سے یہ بولتی ہوں کہ ایلیفنٹ کے بارے میں نہ سوچیں، تو آپ بالکل نہ سوچیں، تو آپ کا دماغ ضرور سوچے گا، کیونکہ دماغ میں امیجنیشن موجود ہے، انسان امیجن کرنے میں مجبور ہو جائے گا۔ لیکن میں اگر ایلیفنٹ کی تصویر اگر آپ کو دکھاتی ہوں مثال کے طور پہ، تو آپ کا جو دماغ ہے وہ ریفیوز کرے گا، انکار کرے گا کہ وہ اس طرح کی چیزیں تصور کرے، کیونکہ آپ کے سامنے ایلیفنٹ کی تصویر موجود ہے۔ ٹیلی ویژن دیکھنے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے انسان کی جو تصور کرنے کی طاقت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ جو چیز انسان کی آنکھوں کے سامنے واضح ہوتی ہے اس کے لیے دماغ جو ہے امیجن نہیں کرتا۔ ٹیلی ویژن دیکھتے وقت انسان کا جو دماغ ہے، اس کی ذہن ہے، بالکل کون ہو جاتا ہے، اور یہ سوچنے والی بات ہے۔
اس لیے میں آپ کو ایڈوائس دوں گی، میں آپ کو یہ ہدایت دوں گی کہ آپ قرآن پڑھیں اور بائبل پڑھیں اور آپ خود فرق نکالیں کہ ان میں کیا کیا فرق ہے اور کون کون سی چیزیں سملر ہیں، کیونکہ میڈیا جو آپ کو بتاتی ہے وہ ایک سائیڈڈ باتیں بتاتی ہے۔ اس سے انسان کا دماغ جو ہے اوپن نہیں ہوتا اور وہ سوال نہیں اٹھاتا کہ یہ بات اس نے مجھے صحیح دی ہے یا غلط دی ہے۔ انسان کو خود پڑھنا چاہیے، خود تعلیم حاصل کرنی چاہیے اور خود معلومات کرنی چاہیے، کیونکہ میڈیا جو ہے انسان کو بھڑکاتا رہے گا اور دوسرے طریقے سے وضع کے طریقوں سے بیانی کرتا رہے گا۔ اس لیے میں آپ کو یہ ٹیلی ویژن سے دور کرنا چاہتی ہوں۔ میں سمجھتی ہوں کہ ٹیلی ویژن زیادہ چیزیں دیکھنے سے انسان کا دماغ کون ہو رہا ہے۔ سعودی عرب میں ابھی حال ہی میں لیڈیز کو، خواتین کو ڈرائیونگ کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام جو ہے خواتین کی زندگی میں بہت زیادہ حاوی ہے، بہت زیادہ خواتین کو کنٹرول کر رہا ہے، لیکن بات یہ سچ نہیں ہے۔ بات ہوتی ہے ذمہ داری کی۔ مثال کے طور پہ جب لیڈیز اور یونیورسٹی جاتی ہیں یا کالج جاتی ہیں تو ماں باپ کہتے ہیں اپنے بھائی کے ساتھ چلے جاؤ، یا پھر نئی جگہ جاتی ہے تو اپنے بھائی کے ساتھ بھیجتی ہیں مائیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہم اپنی خواتین کو، لیڈیز کو پریس کر رہے ہیں یا پھر ان کو کنٹرول کر رہے ہیں یا پھر ان کو اپنی پراپرٹی سمجھ رہے ہیں یا پھر ان پہ حاوی ہو رہے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ جو لوگ غلط ہیں اور اپنی بیویوں کے ساتھ یا خواتین کے ساتھ غلط سلوک کرتے ہیں، ان کو پراپرٹی اور رسپانسبلٹی میں فرق نہیں معلوم۔ وہ کچھ آدمی ایسے ہیں اس دنیا میں، میں ایکسیپٹ کرتی ہوں، جو عورتوں کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ ایک ایسا شخص تھا جو اپنی بیوی کو مارتا تھا اگر وہ اپنی ماں یا باپ سے ملنے جاتی تھی۔ لڑکے نے منع کر دیا تھا کہ تم اپنے ماں باپ سے نہیں ملو گی شادی کے بعد۔ مگر اسی معاشرے میں وہ لوگ بھی ہیں جو اپنی بیویوں کو یا گھر کی خواتین کو پراپرٹی نہیں سمجھتے، وہ اپنی رسپانسبلٹی سمجھتے ہیں، ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ وہ گھر کی لیڈیز کو یا بہنوں کو پڑھنے دیتے ہیں، تعلیم حاصل کرنے دیتے ہیں، لیکن اس میں مائیں یہ بھی کہتی ہیں کہ اپنے بھائی کے ساتھ کالج جاؤ یا اپنے بھائی کے ساتھ یونیورسٹی جاؤ، یہ ذمہ داری ہے، یہ پراپرٹی نہیں۔ لیکن بات دراصل یہ ہے کہ الگ الگ لوگ الگ الگ نظریے سے اپنے مذہب کو لے رہے ہیں۔ جو جاہل لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ اپنی گھر کی خواتین میں حاوی ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ عورت جو ہے پیر کی جوتی ہے، کہ میں نے آپ کی بیٹی کو ایکسیپٹ کیا ہے، اس کو اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، اس کو کھلا رہا ہوں، تو میرا اس پہ پورا فرض ہے کہ میں اس کو پورا کنٹرول کروں۔ مگر اسی معاشرے میں جن لوگوں نے قرآن پڑھا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، وہ لوگ یہ رویہ نہیں اپناتے، وہ صرف ذمہ داری اٹھاتے ہیں۔ عورتوں کو، خواتین کو کنٹرول کرنا صرف ذمہ داری کی حد تک محدود ہے، اس پہ حاوی ہونا، اس کی زندگی میں فیصلے کرنے کی حد تک نہیں۔ کچھ حد تک ہے، لیکن کچھ زیادہ سے زیادہ جو لوگ کرتے ہیں وہ بالکل اسلام کو مس ریپرزینٹ کرتی ہیں یہ باتیں۔ میں اگر اپنے ایکسپیرینس تجربے کے حساب سے اگر بولوں تو وہ آدمی اپنی بیویوں کو کنٹرول کرتے ہیں جو ان سے شادی کر کے ان پہ احسان کرتے ہیں کہ تم میرے گھر میں رہ رہی ہو، میرا کھا رہی ہو، میرا پہن رہی ہو، تو میرے مطابق تم چلو گی، تم میرے گھر میں رہ رہی ہو تو تم میرے مطابق چلو گی اور تمہیں میرے مطابق چلنا ہے۔ تو یہ ذہنیت اصل ہے، ذہنیت کا مسئلہ۔ اسی معاشرے میں اچھے جینٹس بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر میں نے تمہیں پہنایا، کھلایا، اس کو اپنے گھر میں رکھا ہے تو یہ میری ذمہ داری ہے، تو کون سا میں نے بہت بڑا احسان کر لیا، کون سے میں نے بہت بڑی بات کر دی، تو میرا فرض ہے۔ کچھ آدمی یہ سوچتے ہیں، جو اچھے آدمی ہیں اس دنیا میں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اگر تمہیں یہ سب کچھ پرووائڈ کیا تو کیا ہو گیا، میری ذمہ داری ہے، یہ میرا فرض ہے کہ میں اپنی بیوی کو یا اپنے گھر کی خواتین کو ان کو یہ سب چیزیں پرووائڈ کروں۔ جو آدمی، جن کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ آدمی ہونے کا مطلب کیا ہے، وہی عورتوں پہ احسان لاگو کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑا کام کر دیا اگر ہم نے کسی کو یہ پرووائڈ کیا ہے۔ ان کی ذہنیت میں مسئلہ ہے، اسلام میں مسئلہ نہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو خواتین کے ساتھ برا کرتے ہیں، جن کے پاس تعلیم نہیں ہوتی، جو جاہل محلے سے ہوتے ہیں، جنہوں نے جو دیکھا ہوتا ہے اپنے گھر میں، اپنے گھر کے ماحول میں جو ہو رہا ہوتا ہے، اسی پہ وہی اپنی بیویوں میں لاگو کرتے ہیں۔ یہ جاہل لوگ ہوتے ہیں۔ جن لوگوں نے اسلام پڑھا ہوتا ہے، جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں، وہ پڑھ چکے ہوں، جو سمجھ چکے ہوتے ہیں، وہ ایسا نہیں کرتے۔ میری آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ جو ہے قرآن پڑھیں۔ اگر ایک انسان جو قرآن پڑھ نہیں سکتا، جو پڑھ لکھ نہیں سکتا، اور جو انسان پڑھنا نہیں چاہتا، اس کی دونوں کی ذہنیت میں کوئی فرق نہیں۔ اب آپ اسلامک کرٹک کو دیکھیں اور DLM کرسچن لائف سٹائل کو دیکھیں، ان دونوں میں ایک فرق ہے، ان کی پاپولیرٹی میں فرق ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا مذہب غلط ہے اور فراڈ ہے یا غلط ہے، تو کم سے کم اپنے مذہب کے اچھے لوگوں کو دیکھنا شروع کریں۔
یہ اسلامک کرٹک کی 40,000 جو ہے سبسکرائبرز ہیں، اور یہ DLM کرسچن لائف سٹائل کے 583 سبسکرائبرز ہیں۔ کوئی تو فرق ہوگا نا ان میں۔ اگر آپ اسلام کو فالو نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنے مذہب کے اچھے لوگوں کو فالو کر لیں، زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ جو فساد والے جو یوٹیوب چینلز ہیں ان کو دیکھنا بند کریں، جن میں لڑائی جھگڑا بحث بازیاں، ان کو آپ جتنا بھی اوائڈ کر سکتے ہیں آپ کریں۔ What is television? Television is not television, it is tell-lie-vision. ٹیلی ویژن جو ہے ایک بہت ہی بناوٹی نظریہ لوگوں کو پیش کرتا ہے جو اس کو بہتر لگتا ہے۔ ٹیلی ویژن انسان کا جو ذہن کا سوچنے کا طریقہ، اس کو حساب لگانا کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے، غلط انفارمیشن دینا، غلط بیانی کرنا، برین واش کرنا، لوگوں کی زندگی میں جھونکنا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، اس کو انکریج کرتا ہے۔ بہتر یہ انسان اپنی زندگی میں توجہ دے اور اسی کو بہتر کرے۔ اگر آپ کو سچائی معلوم کرنی ہے اور حقیقت معلوم کرنی ہے، آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ہدایت ملے، میری مشورہ آپ کو یہ ہوگا، آپ خود پڑھ لکھ کے معلومات کریں اور اس میں اسٹڈی کریں۔ جزاک اللہ خیر یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ اللہ حافظ۔